بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حال ہی میں میڈیا نیٹ مختلف چینلوں کے ذریعے ایک واقعہ منظر عام پہ سامنے آیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بندہ ناچیز نے سٹی 21 چینل پروگرام 10 تک اینکر ریحان طارق کا بیان سنا ہے، اور ایک ARY چینل سے بیان سنا ہے، کچھ نیوز چینل ہے کوٹ سے سنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چیف سیکیورٹی آفیسر معاذ اللہ سید اعجاز شاہ اور سید جابر شاہ اور ٹرانسپورٹ افسر الطاف، ڈائریکٹر فنانس ابو بکر اور ان کے ساتھ ایک لڑکی پولیس نے ان کو ناکے پہ پکڑا، اعجاز شاہ کو ناکے پر، اور دوسرے پھر سمجھو اس نے پکڑوا دیے، جس سے 5,500 ننگی فلمیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی لڑکیوں کی مختلف شعبوں کی اعجاز شاہ کے ہاتھوں میں پائی گئیں۔ جب پولیس نے گاڑی کو پکڑ کر تلاشی شروع کی
تو چرس، ہیروئن، کرسٹل، پتہ نہیں کیا کیا نشے. سیکیورٹی، چیف سیکیورٹی یعنی حفاظت کے لیے جو عملہ یونیورسٹی میں سرکاری طور پر تعینات ہے، اس عملے کا سب سے بڑا افسر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پولیس نے پرچہ درج کر لیا. اب یہ بات جیسے منظر عام پہ آئی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں جن کی وہ 5,500 ننگی فلمیں پکڑی گئی ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لڑکیاں ہیں جن کی یہ فلمیں پکڑی گئی ہیں، ان کے متعلق اور اس طرح کے بدترین واقعہ کی روداد اور حقیقت حال سناتے ہوئے اینکر ریحان طارق نے جو بیان دیا ہے، ان کو اس بیان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زیادہ حصہ اس بیان کا میں نے ضبط تحریر کر لیا، لکھ لیا ہے. یہ ریحان طارق اینکر سکول کا تعلیم یافتہ گریجویٹ کہہ رہا ہے، اس واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی. یہ ایک گریجویٹ تعلیم یافتہ شخص آج کے اسی مہذب، تعلیم یافتہ، نئی روشنی والے، جدید اور ماڈرن انسان جن کی تعریف کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں، ان کے متعلق کیا تاثرات دے رہا ہے، ان کی تعریف کن لفظوں میں کر رہا ہے. ایک طرف جن کو یہ لوگ عظیم انسان کہتے ہیں تو دوسری طرف ان عظیم انسانوں کے لیے یہ کیا تعریف اور ستائش کے کلمات پیش کرتے ہیں. دیکھیں، کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی، اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور انسانوں کی سی بود و باش رکھتے ہیں اور انسانوں ہی پر حملہ آور ہیں. آپ خود سمجھدار ہیں کہ درندوں میں بھیڑیا آ جاتا ہے، شیر آ جاتا ہے، کتا آ جاتا ہے، گیدڑ آ جاتا ہے، خنزیر آ جاتا ہے. تو یہ ریحان طارق جب اس ماحول معاشرہ کو پڑھتا ہے اور یہ واقعہ سنتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی کا، تو اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے مشائخ کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے خداوندان مکتب کا تعارف کرواتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ، ان کی تعریف کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ کہتا ہے
اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. کیا مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ سکول والے فرنگیوں سے لے کر نیچے تک پروفیسر طبقہ یہ سب کون ہے؟ یہ خنزیر ہیں، یہ کتے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، کیونکہ ان کو درندے کہہ رہا ہے. درندوں انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، انسانوں کی سی بود و باش رکھتے ہیں اور انسانوں پر ہی حملہ آور ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سکولی طبقہ جو ہے یہ ملعون کا ایسا عجیب طبقہ ہے، ان کے اندر تضاد کتنا ہے. ایک طرف کہتے ہیں انسان اب بنا اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں یہ سارے درندے ہیں. اور اکبر الآبادی نے ایسے خنزیروں کا حال دیکھ کر پہلے سے ہی فرما دیا تھا، ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی، ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی، اب ہے اچھے جانور پہلے برے انسان سے. اب ہے اچھے یعنی ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے بحث کرو نا تو فیصلہ یہی نکلتا ہے، حضرت کی بات ساری کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے بھائی انسان برے تھے، اب تو درندے بہت اچھے ہیں. اب یہ دیکھو خنزیر کیا کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے درندوں کا ماحول ہے، درندوں کا معاشرہ ہے، درندے انسانوں میں رہتے ہیں. اب تعلیم یافتہ لوگوں کو تو درندے کہہ رہے ہیں، تو اب انسان کون ہوں گے؟ ان پڑھ. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. آگے کہتا ہے بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا وحشت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے. ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا وحشت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. اور جنگل کے درندے پھر وہی تعلیم یافتہ لوگوں کو کہہ رہا ہے. لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں. جس معاشرے میں کہتا ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں. یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں زیادہ لوگ درندے ہیں اور وہی درندے جیتتے ہیں حملہ کر کے اور انسان ہار رہے ہیں. آگے کہتا ہے اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک واقعہ دو واقع اسلامیہ یونیورسٹی سے نکلا ہے، نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں سکولیے، وہ کہتے ہیں اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں، لیکن تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے، تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے اور سکولیوں، ماسٹروں، پروفیسروں، اپنے ہی تیار کردہ افراد، اپنے تعلیم یافتہ روشن خیال لوگوں سے اپنے لیے مبارک الفاظ اور تعریف کے کلمات سنو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے. کہتے ہیں لیکن تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے اس درندگی کی سب سے بدترین اقسام میں سے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ معاشرے کے اندر جتنا گندے لوگ بستے ہیں سب لانتیوں سے بڑے لانتی، سب درندوں سے بڑے درندے اگر بستے ہیں تو تعلیمی اداروں میں بستے ہیں. یہ ایک اینکر، یہ ایک تعلیم یافتہ گریجویٹ، یہ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے تعلیمی اداروں کے متعلق تاثرات پیش کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ مشاہدہ اور آنکھ سے دیکھ کر کہہ رہا ہے، لہذا اس کی تصدیق کرنا ہر 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 صاحب عقل بندے پر ضروری ہے کہ یار یہ تو بالکل شاہد صادق ہے، بالکل سچا گواہ ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے آنکھوں دیکھی کہانی بیان کر رہا ہے. کہتا ہے بدترین اقسام میں سے ایک ہے. لیکن یہاں پر تنبیہ کرتا چلوں ان سکولیوں کی تعلیم کا حال دیکھیں جی، جو پھولے نہیں سماتے اور مولویوں کے متعلق ہمیشہ تانا زنی کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے، فلان نہیں ہے. یہ بھڑوا جو ہے یہ ریحان طارق یہ جب بولتا ہے تو اقسام کو پڑھ رہا ہے. اقسام یہ آپ سن سکتے ہیں، آپ کے سامنے اس کے چینل پر اس کا بیان موجود ہے. اقسام کو کیا کہتا ہے؟ اقسام کہتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ وہی لوگ ہیں جو اساتذہ، پروفیسر، ماسٹر کیا کہتے ہیں، مرکب کو مرکب اور مفرد کو مفرد ہیں. چلو خیر، الفاظ پر کیا گرفت کریں جن کے معانی ملعون ہوں. ہم آگے کہہ رہا ہے یہی
ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں آئے روز ہم آئے روز روزانہ کی بات ہے، اور سکولوں میں بھیجنے والے ماں باپ اپنی اولاد کو بھیجنے والے تباہ کرنے والے ملعون، ذرا غور سے سن کیا کہہ رہا ہے یہ. ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں، چھوٹی میں نہیں، جو آخری ادارے ہیں سمجھو، جہاں پر کیا کہیں دینی اداروں میں دستار بندی ہوتی ہے کیا، اور میرے خیال میں وہاں جو تمام ہوتا ہے اس کی شلوار کشائی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو جہاں شلوار کشائی آخری ہوتی ہے وہاں کے متعلق کہہ رہا ہے ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں طالبات کو ہراساں کرنا، ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا، منشیات کے استعمال کی خبریں سنتے ہیں. نشہ بھی چلتا ہے، زنا بھی چلتا ہے، فلمیں بھی بنتی ہیں، اور پھر بلیک میل کا لفظ بول رہا ہے. لاکھ لعنت ہے اس کے بھونکنے پر. اس کو شرم نہیں آتی؟ بلیک میل کا تو معنی ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رکھ کر کسی کو جی برے کام میں لگایا گیا اور اس کو پتہ نہیں چل رہا. لاکھ لعنت ہے جی. عورت زنا کے اندر جب جاتی ہے، زنا میں مبتلا ہوتی ہے، تو بغیرت اس کی رضامندی ہوتی ہے، رضامندی کے بغیر تو زنا نہیں ہوتا، وہ شور ڈال سکتی ہے. تو بلیک میل تیری ماں نے کیا، کس نے بلیک میل کیا؟ لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے لفظ بولتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن رہیں بھائی نہیں وہ لوگ اچھے ہیں، بس ان میں سے چند لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بچوں کو گمراہ کر لیا، بلیک میل کر لیا. سمجھ نہیں آ رہی؟ کتے آگے ان کی حقیقت میں کھولتا ہوں، یہ بلیک میل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ وہ خبریں ہیں، آگے لکھ رہا ہے، یہ وہ خبریں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں. وہ ہو کہتا ہے آئے دن خبریں بڑی بڑی یونیورسٹی کی ایسی آتی رہتی ہیں، اور یہ بھی وہ ہیں جو صرف رپورٹ، یعنی کیا مطلب منظر عام پہ آ جاتی ہیں، جو منظر عام پہ نہیں ہوتی، جو واقعات منظر عام پہ نہیں آتے اور چھپے ہوتے رہتے ہیں، وہ تو آپ وہ خود کہہ رہا ہے، سنیں وہ خود کہہ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں. لیکن ایسے ان گنت واقعات روز رونما ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے اور دب جاتے ہیں. اب خود سوچ لیجئے ان والدین کو جن کے دل کے اندر اگر تھوڑا سا ضمیر ہے، تھوڑا سا کچھ ضمیر ہے، ان والدین کے متعلق یہ میں بات تنبیہ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان گنت واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہو پاتے اور دب جاتے ہیں. ان گنت کے لفظ پر ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں، وہ بے غیرتوں دلے بھڑوے، ان گنت کے لفظ پر غور تو کرو. یعنی اتنے لانتی واقعات جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا، اس جیسے اتنے لانتی واقعات ہیں کہ گنے نہیں جاتے، شمار سے باہر ہیں. لیکن لاکھ لعنت اس قوم پر جس کا ہاضمہ اتنا ہے کہ ساری لعنت اور کفر اور بے غیرتی اور اپنی عزت دری کے تمام تر واقعات کو ہضم کر کے کیسے خشک ہو کر اور جناب بشاش ہو کر بے غیرت بیٹھا ہوا ہے. جب بھی نظر ڈالو گے اس قوم پر یہ نظر آئے گی تمہیں کہ جناب یہ ترقی اور خوشیوں کی آخری حدوں کو چھو چکی ہے. لاکھ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جن کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا کہ اپنی بے عزتی میں بھی خوش ہوتے ہیں. آگے سنیے، آگے وجہ لکھتا ہے کہ سکولوں یونیورسٹیوں کے ایسے واقعات دب کیوں جاتے ہیں؟ ہوتے تو ان گنت ہیں، منظر عام پر کوئی آتا ہے، باقی کیوں دب جاتے ہیں؟ ایسے واقعات کی اکثریت سرکاری یونیورسٹیز کے متعلق ہوتی ہے. جڑے سرکاری یونیورسٹیاں نے جہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں پر بھیجیں تاکہ ڈگری یہاں سے حاصل ہو اور نوکری جلدی سے مل جائے، تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہاں سرکاری یونیورسٹیز میں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو مضبوط تحفظ حاصل ہوتا ہے. لفظ سنو، وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو ایسی بہن یکیوں کے لیے، ایسی ماں یکیوں کے لیے، ایسی بدکاریوں لعنتوں کے لیے، ایسے کفر پلیتی کے لیے مضبوط تحفظ حکومت کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے وہ بے دھڑک ایسے مکروہ دھندے سر انجام دیتے ہیں. میرے دوستو
جو اس واقعے میں نام گنوائے گئے، ابو بکر ہے، محمد سرور ہے، اس سے 1.5 کلو چرس برآمد ہوئی ہے، ایک عقینہ زینب بتائی گئی ہے، اس سے 100 گرام ہیروئن برآمد ہوئی ہے، ایک جابر شاہ بتایا گیا ہے، ایک اعجاز شاہ بتایا گیا ہے۔ یہ 2 سید ہیں جو اتنا بڑی خدمت پر مامور ہیں جی، اور اپنے میرے خیال میں حسن حسینی ہونے کا دعویٰ بھی ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے سید اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تبصرہ بعد میں ہوگا، یہ صرف مختصر سا تعارف ہے۔ تمام ملزمان نے اعتراف کیا کہ یہ تمام منشیات یونیورسٹی میں فروخت کی جاتی تھی اور یہ دھندا کئی برس سے چل رہا ہے۔ طالبات کی ویڈیوز، تصاویر کی تصدیق ہونے کے بعد بھی ابھی تک اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے باضابطہ موقف جاری نہیں کیا، لیکن پر اسرار خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ ایسی خاموشی ہمیشہ ایسے واقعات میں اختیار کی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے پنجاب وہ اسلامیہ یونیورسٹی کا سارا عملہ جو ہے، وہ ساری یونیورسٹی کے ذمہ دار خداوندان جو ہیں وہ چپ اور خاموش ہو گئے ہیں۔ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ایسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی حکومت ہے، اپنا ہی سارا کچھ ہے، تو یہ کروانے والے بھی وہی ہیں، سب کچھ کروانے والے وہی ہیں، کرنے والے بھی وہی ہیں، سمجھو۔ تو جب کروانے والے سب وہی ہیں تو تھوڑی دیر تک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چپ کرو، دب۔ بدنام تو کیا جاتا ہے، دین کو بدنام کیا جاتا ہے، ان بھڑووں کو کون بدنام کرے؟ ان کو بدنام کریں گے تو یہودیت کی تعلیم بدنام ہوگی، یہودیت کی تعلیم بدنام ہوگی تو یہودی بدنام ہوگا، یہودی بدنام ہوگا تو یہودیت سے رشتہ تعلق کاٹنا پڑے گا، حکومت ختم ان کی کرنی پڑے گی، عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے، عوام ہمارے سارے نظام کے مخالف ہو جائیں گے۔ جب مخالف ہو جائیں گے تو پھر تو عوام اور حکومت کے آپس میں بن جائے گی، کیا کریں گے؟ لہٰذا چپ، خاموش، اس کو اچھالنا نہیں ہے، خود بخود دب جائے گا، اور ایسے واقعات دبتے رہتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، اسی میں یہ بھی موجود ہے، وہ میرے بھائیوں، یہ کہہ رہا ہے بعد میں یونیورسٹی کی ساخ خراب ہونے کا بہانہ بنا کر اور متاثرین پر دباؤ ڈال کے مقدمے کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات تقریباً روزانہ کی بنیاد رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بتاؤ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایسے کاموں کو ہمیشہ دباتی ہیں۔ تو کس طرح دباتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ادھر دیکھو، وہ کیا کرتے ہیں؟ متاثرین پر دباؤ ڈال دو، بچوں پر۔ تیری بیٹی کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا؟ چپ کر جا، بس ٹھیک ہے۔ مقدمہ اٹھایا، سرد خانے میں ڈال دیا، روزانہ ہونے والے واقعات تمام چھپا دیے گئے۔ میرا بھائی توجہ ذرا، آگے کہہ رہا ہے یہ خواجہ آصف کیوں ہے؟ خواجہ آصف کون ہے؟ وہ مجرم لیگ کا کیا ہے؟ وہ مجرم لیگ کا کوئی وزیر ہے۔ تو اس نے کہا ہے ہمارا تعلیمی نظام مافیا کے نرغے میں ہے۔ ہمارا تھا حکومت کا ایک ذمہ دار وزیر کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس کے نرغے میں ہے؟ مافیا، یعنی مجرموں کا گروہ۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیمی نظام مجرموں کے گروہ کے نرغے میں ہے، وہ مجرموں کا گروہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ اگر معلوم ہے تو نرغے میں رہا کیوں؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں کیا؟ معلوم نہیں تو لعنت ہے تمہاری حکومت پر، تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تعلیمی اداروں میں۔ اور اگر معلوم نہیں تو کہہ کیوں رہے ہو مافیا کے نرغے میں ہے؟ یہ تو علم ہے بھئی، تم دوسروں کو خبر دے رہے ہو تو خبر ہمیشہ علم کے بعد ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے تمہیں علم ہے، علم ہونے کے بعد نرغے سے چھڑایا کیوں نہیں؟ لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں، یہ اپنے الفاظ میں جو منافقت کر جاتے ہیں، منافقت ساری کھول کے میں جناب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے میرے بھائیوں؟ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں، توجہ، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو عام تاثر ہے ایسے واقعات سننے کے بعد جو لوگوں کے خیالات بنائے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں
اور یہ بات یہ ہے، وہ تعلیم ہے، ادارے نور ہیں، روشنی کا گھر ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ بندے غلط بھی تو آخر ہوتے ہیں، تو غلط جو آ جاتے ہیں تو ان سے یہ برائی واقع ہوتی ہے، ورنہ وہاں کا ماحول، معاشرہ، نظام، تعلیم، یہ وہ سارا کچھ تو پاکیزہ ہے۔ وہ تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب میرے دوستو، میں بس اسی پر آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر آپ کی تنبیہ چاہتا ہوں کہ ایسا عملے کے بعض افراد کی طرف سے ہوتا ہے، یا یہ سارا کچھ تعلیم کا حصہ ہے؟ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات، یہ سارے کفریات، یہ سارے جرائم سکھانا پڑھانا تعلیم کا حصہ ہے، نصاب میں داخل ہے، تعلیم کی غرض و غایت میں شامل ہے، یا یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے؟ بس یہ نقطہ سمجھانا ہے۔ لوگوں کا عام خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے، نہ تعلیم کا قصور ہے، نہ ماحول کا قصور ہے۔ میں یہاں مختصر پہلے بتاؤں کہ تعلیم کے عناصر، اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ملتی ہیں تو تعلیم بنتی ہے۔ سب سے پہلے غرض و غایت۔ تعلیم کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، اچھی تعلیم، غرض و غایت اچھی، تعلیم اچھی ہوگی، غرض و غایت بری تو تعلیم بری ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ نصاب ہوتا ہے۔ نصاب کتابوں کے خاص ترتیب دادا مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عملہ ہوتا ہے، چوتھے نمبر پہ ماحول ہوتا ہے۔ یہ چار تعلیم کے عناصر ہیں۔ بات سمجھنا۔ اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم کی غرض و غایت کیا رکھی گئی؟ وہ ان سکولوں کی، ان مردود شیاطین کی کتابوں کو دیکھیں۔ آپ کو یہ جملہ لارڈ میکالے کا کئی کتابوں میں نظر آئے گا کہ تعلیم سے ہمارا مقصد ایسی کھیپ تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن فکر و عمل میں انگریز ہوں، تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں یہ غرض و غایت، اس کا معنی مطلب کیا بنتا ہے؟ فکر و عمل میں انگریز۔ فکر، عقیدہ، نظریہ، فکر ایک چیز ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ فکر و عمل کہہ رہا ہے انگریزوں کی فکر، بات سمجھنا، انگریزوں کی فکر، عقیدے، نظریے میں خدا، رسول، جنت، دوزخ، اخلاق، غیرت، جتنے کہو اچھائیاں ہیں ان کے عقیدے میں ہے، ان کے نظریے میں ہے۔ سب سے بڑی لعنت کفر کی ان کے پاس ہے۔
تو اس کا مطلب ہے جب وہ کہہ رہے ہیں فکر میں، تو اس کا مطلب ہے کافر بنانا چاہتے ہیں، دلہ بنانا چاہتے ہیں. جس طرح وہ ماں چود ہے، ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ٹبر چود ہے، بلکہ ہر چیز چود ہے، بہن چود. تو یہ فکر ان کے اندر موجود ہے، وہ فکر منتقل کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. آگے عمل، ہر گندا عمل ان کے اندر موجود ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے، یا پنجاب یونیورسٹی ہے، یا کوئی ہے، اس کے اندر جو یہ ہزاروں لاکھوں واقعات منظر عام پہ آتے ہیں، جو نہیں آتے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارے واقعات یہ انہی لوگوں کے اعمال ہیں جو منتقل ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فکر ان کو دیں، اپنا عمل بہن یقین کو دیں. تو اس سے تو آپ کو غرض و غائب صاحب معلوم ہو گئی. اگلا، یہ دے کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت چلانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا مقصد حکومت چلانا ہے، لیکن یہ فکر و عمل اپنا دینا یہ ان کی مجبوری کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا نظام کفر کا ہے، بے غیرتی کا ہے، ظلم کا ہے، لعنت کا ہے. اس کو چلانے کے لیے کوئی منافق کافر اور بغیرت ذہن چاہیے. مومن اور غیرت مند ذہن کبھی کافر کی غلامی نہیں کر سکتا اور کافر کے نظام کو نہیں چلا سکتا. محال ہے مومن سے. مومن جان تو دے سکتا ہے، کافر کے نظام کو چلانا کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا مومن. یہی وجہ ہے ہر نبی رسول کافروں کے نظام کے ساتھ لڑتے رہے. کافروں کے نظام کے نوکر انہوں نے تیار نہیں کیے، کافروں کے نظام کے مخالف تیار کیے، کافروں کے نظام کے ملازم تیار نہیں کیے. جب ہر نبی مخالف تیار کرتا رہا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کافر کے نظام کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا. اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور وہ بڑوا کہہ رہا ہے، کہتا ہے ہمارا سکول یہ تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ فکر و عمل میں انگریز تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں. معلوم ہوا غرض و غائب کیا ہوئی؟ کافر اور منافق تیار کر، کافر اور بغیرت، منافق اور بغیرت تیار کر کے انگریزوں کی حکومت چلانا، یہ غرض و غائب ہے. یہ غرض و غائب اتنا بڑی ملعون ہے کہ اس کا نتیجہ یہ سارے جو کچھ واقعات یہ اسلامی یونیورسٹی وغیرہ کے ہیں، اس طرح کے واقعات لازمی نتیجہ ہے، منطقی نتیجہ ہے. ایسی غرض و غائب کر لو. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوچھ لیتے ہیں سر سید سے، جس کو سر سید کہتی دنیا. وہ بھی کہہ رہا ہے خدا ملے نہ ملے، دین رہے یا جاوے، پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے. تو مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ دینے والے، یہ سب سے پہلے تعلیم کو لینے والا، یہ دونوں آپ کو بتا رہے ہیں غرض و غائب کیا ہے. خدا رہے نہ رہے، دین رہے نہ رہے، پیٹ بھرنا چاہیے. تو پھر ان بڑووں سے میں پوچھتا ہوں، ایسے واقعات پر روتے کیوں ہو؟ ایسے واقعات کو اچھالتے کیوں ہو، ابھارتے کیوں ہو؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مقصد ہی پیٹ بھرنا ہے. تو جتنا زنا چکلا بدماشی ہوگی، جتنا ایسے سیکس کی فلمیں وغیرہ یہ بنائیں گے تو پیٹ تو خوب بھرے گا. تو حرامزادے، پیٹ بھرنے کا کام جو سر سید نے دیا تھا وہ تو اس سے ہو رہا ہے. تو اس کو برائی سمجھنا، اچھالنا کیا مانا؟ کیوں اچھال رہا ہے؟ میں آگے بتاتا ہوں تم کیوں اچھالتے ہو. بات بعد میں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اب دوسرا ہے نصاب کی ایک بات سناتا ہوں. وہ خدا کے بندے، نصاب کے ساتھ یہ ساری دنیا میرے ساتھ بیٹھ کر نصاب پر کلام کرے. میں ان کے نصاب کو دنیا کائنات جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے زمانہ ماضی کے جتنے نصاب ہوئے ہیں گندے، تمام گندے نصابوں کا اگر بادشاہ بڑا گندا ترین نصاب اس کو ثابت نہ کروں میں جرمدار. میں ایک ہی موٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. ادھر دیکھو، یہ جی اسلامی یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی، یہ ہو گیا، لڑکا پکڑا گیا، ماسٹر پکڑا، فلاں لخ لعنت ہے تمہارے اوپر. پکڑے جانے کی یہاں پر کیا بات کرتے ہو؟ پہلے تعلیم تو دیکھو کیا ہے. سنو، یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے، یہ ہے کاسٹ
کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں کا یہ پرچہ ہے. یہ پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جولی اور مارک بھائی اور بہن ہیں. وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک رات وہ ساحل سمندر کے قریب ایک کیبن میں اکیلے رہ رہے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ محبت کرنے کی کوشش کریں تو یہ دلچسپ اور مزہ آئے گا. کم از کم یہ ان میں سے ہر ٹھیک کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا. جولی پہلے سے خواہش پر قابو پانے کی گولیاں لے رہی تھی اور مارک کنڈوم بھی استعمال کرتا ہے. یہ اسلام آباد کی، جہاں پر اسلام آباد ہے، یونیورسٹی کا ایک پرچہ ہے. یونیورسٹی کا نام بتایا کام سیٹس. پھر نیچے لکھا ہوا ہے اس کے متعلق بتائیں آپ کیا خیال رکھتے ہیں. آپ اس کی چند مثالیں پیش کریں. یعنی کیا مطلب؟ بہن اور بھائی آپس میں ساحل سمندر کنارے پر جاتے ہیں اور پھر آپس میں زنا بدکاری محبت کرنے کا شوق رکھتے ہیں. کیبر میں ایک اکیلے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ زنا بدکاری کریں، بہن بھائی. اور پھر جناب جو بہن ہے وہ حمل ضائع کرنے کی گولیاں استعمال کرتی ہے، اور جو بھائی ہے وہ پیکٹ ہوتا ہے، کیا وہ ساتھی پیکٹ، وہ استعمال کرتا ہے. ہاں جی، قابو فلاں. تو اب تم مثالیں پیش کرو. تو ظاہر بات ہے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ مثالیں اپنے گھر کی پیش کریں گے، کوشش کریں گے کہ یار مثال دینی ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے. میری بہن اور میرا بھائی جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جڑ جاتے ہیں. اور لاکھ لعنت ہے حرامزادو تم پر، جب نصاب ہی تمہارا ایسا ہے تو یہ کیا اچھال رہے ہو؟ کیا بتا رہے ہو کہ یونیورسٹی میں یوں ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے؟ آگے چلتا ہوں میرے بھائیوں. عملہ سب سے بڑا عملہ، سکول کا پہلا عملہ کون تھا؟ انگریز تھے. ایسے وہ تو اپنی ماں چوتتے ہیں، تو عملہ کتنا پاکیزہ ہوا. آگے ماحول تو پھر بیان ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں آ رہی؟ غرض ہے کہ میرے بھائیوں یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کمینے مکار ایجنسیوں کے کتے ایجنسیوں کے اشارے پر ایسی خبریں اڑاتے ہیں، میں ان کا مقصد بتاتا ہوں. تعلیم تو ہے ہی کفر، یہودیت، پلیتی، ہر زنا، ہر برائی، لادینیت کے لیے. تو یہ واقعات منظر عام پر کیوں کبھی شاذ و نادر آ جاتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. ایسا یوں اس وجہ سے کیا جاتا ہے، تب سمجھنا کہ دو مقصد ہیں. ایک تو لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ معاشرے کے لوگ ایسے واقعات کو برا سمجھ کر تعلیم سے روگردان ہوتے ہیں، تعلیم سے منہ پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے. کیا تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے، تاکہ پھر سے پوری کوشش اور محنت کے ساتھ ذہن بدلے جائیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے
यूरोप मुल्कों की तरह बेटे की मां कुत्ते के साथ जुड़ी हुई है, मां का बेटा गधी के साथ जुड़ा हुआ है, दादा पोते के साथ, पोता दादे के साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई एतराज ना करे। सब मामूल के मुताबिक समझते रहे और घूमते फिरते रहे, मुल्ला भी पीर भी सब ऐसे करते रहे, किसी को कुछ बुरा न लगे। वो हदफ, वो मकसूद, वो मंजिल हासिल करने के लिए मजीद तरीकाकार अपनाए जाएं। तो सबसे पहला मकसद खंजीरों का क्या होता है? ऐसी अफवाहें उड़ाने से लोगों के जहनों को आजमाना। इधर देखो, यही जो वाकया है इसके अंदर, ये रेहानी भौंक रहा है, पता नहीं दूसरे भौंक रहे हैं। वो कह रहे हैं शिकायत, पुलिस कहती है अवाम की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। समझ ली, जिनकी बेटियों के साथ ये हुआ कोई शिकायत नहीं है। क्या शिकायत है? दूसरों की शिकायत नहीं आई, वो ये कहने नहीं आए कि ये क्या है, हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता है या नहीं। कौन का है, कहने के लिए क्यों आए? उन सबको पता तो होता है कि वहां क्या होता है। इसी शौक और इसी तरक्की, इसको तरक्की समझकर, इसको तहजीब समझकर, इसको एंजॉय समझकर तुम बच्चे भेजते हैं, पैसा लगाते हैं। मजीद आगे बयान करता हूं। एक मकसद उनका क्या है? लोगों के जहनों को आजमाना। मैं मिसाल देता हूं, चोर जब जाता है किसी घर में तो रोड़ा क्यों फेंकता है? रोड़ा इस वजह से नहीं फेंकता कि जो जाग जाए, जो वो देखना चाहता है, आजमाना चाहता है, जाग रहे हैं या सो रहे हैं, रोड़ा फेंकता है। ये कुत्ते के बच्चे इसी तरह करते हैं, ये रोड़ा फेंकते हैं ऐसे वाक्य को मंजर आम पर लाकर, ताकि लोग देखें लोगों को जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि लोगों को मुतमईन रखे कि यहां कभी कभी कोई वाकया बुरे बंदों से आता है, वरना तालीम भी साफ है, बाकी सब कुछ साफ है। जबकि इसकी सफाई की एक मिसाल आपने देख ली कि लड़कों से पूछा जा रहा है बहन भाई जिना कर रहे हैं, तरीकाकार ये है, बताया जा रहा है बहन अगर भाई आपस में मिल जाएं तो तरीका यह है, पागलो पागल न बनना, लड़की के पास गोलियां होनी चाहिए हमल गिराने की, और लड़के के पास कंडूम होना चाहिए, साथ ही पैकेट, फिर जमा हो जाओ। और जमा होने के लिए कहाँ जगह बताई? साहिल समंदर, इधर उधर सैर सपाटे के लिए है जी। ये नरन खगन जा रहा है काफिला, ये फलान जा रहा है फलान, लाख लानत है ऐसे हरामियों पर। ये देखो खुद ब खुद अपना सारा कुछ ये खुद दायर कर रहे हैं, बात नहीं समझ आ रही। तो ये क्या मकसद है उनका? क्या मकसद है उनका? पहला मकसद क्या था? लोगों को आजमाना। दूसरा मकसद क्या है? लोगों को मुतमईन रखना। क्या? यहां पर मैं एक मिसाल समझाता हूं, मिसाल देता हूं समझाने के लिए। बताइए कबा होता है, कबा, कबे की फितरत टट्टी खाना है या कुछ और है? बोलो, टट्टी खाना उसकी फितरत है या नहीं? लेकिन कबे को टट्टी अगर नहीं मिल रही, फर्ज करो टट्टी नहीं मिल रही, वो दाने खा रहा है, कोई और चीजें खुराकें खा रहा है, आप देखकर कहें ये कबा बहुत परहेजगार है, तो आप जैसा मलून नहीं होगा, आप जैसा पागल कोई नहीं होगा। भाई अगर वो खा रहा है दाने तो किसी वजह से खा रहा है, टट्टी खाना तो उसकी तबीयत में है। ये कहना है ये परहेजगार हो, बेगैरत परहेजगारी कहां से आई? उसकी तो फितरत में है। और टट्टी खाना तो उसकी फितरत में है। और जब आप देखें फिर टट्टी खाते हुए और फिर शोर डाल दे, ओ हो ये इतना परहेजगार कौवा था, वह टट्टी खा रहा है, ये देखो टट्टी खा रहा है। लाख लानत है उस पर जो कौवे को परहेजगार समझे टट्टी खाने से। और इसी तरह सकूलियों की फितरत है कुफ्र और बेगैरती, जिसको लाड मैकाले और सर सैयद ने बयान किया, जिसको इकबाल ने बयान किया, जिसको तमाम मुफक्किरीन ने बयान किया, जिसको इस कौम का जर्रा बराबर दर्द रखने वाले लोग देखते, मुआयना करते, मुशाहदा करते, बयान करते हैं।
اکبر الہبادی دیکھو کیا کہہ گئے، اللہ اکبر، حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں، حسرت بہت ترقی دختر کی تھی انہیں، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی، پردہ جو اٹھ گیا تو وہ آخر نکل گئی۔ اقبال فرما گئے، توجہ ذرا، اقبال فرما گئے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، دیکھو تعلیم کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، لاکھ لعنت ہے ان حرامیوں پر جو کہیں فلاں بندہ یہ برا ہے وہاں کر سکول کا، لاکھ لعنت ہے، کتے یہ کوے ہیں، ان کی فطرتی غلاظت ہے، کیونکہ ان کی تعلیم غلاظت ہے سراسر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ظریفانہ ہے، حقیقت نہ سمجھ، توجہ ذرا، ظریفانہ مذاق کے طور پر ہوتا ہے، اقبال طنز و مذاق کے طور پر بول رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، جس طرح میں ہاتھ اٹھا کر اپنا منہ بنا رہا ہوں نا، اسی طرح سمجھو اقبال کہہ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ او بھڑوے اینکرو، او بھڑوے اینکرو، او بھڑوے حق انگریزی کتے، او بھڑوے انگریزی آرڈروں کے پابند لوگوں، اقبال کیا کہہ رہے ہیں جن کو مصور پاکستان کہتے ہو، شرم کرو کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انگریزی جو پڑھ رہی ہیں نا لڑکیاں، یہ ڈرامہ کیا دکھائے گا سین، یہ تو جب پردہ اٹھے گا، فلم ہوتی ہے نا، فلم تو سکرین ہے نا، سکرین کے آگے پردہ ہوتا ہے، پردہ ہٹاتے ہیں تو پیچھے پھر سامنے آتا ہے ابھی کیا فلم چل رہی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں ابھی تو پردہ ہے نا، مسلمان تھوڑے غیرت میں پردے میں جا رہے ہیں، ابھی نئی لڑکیاں جا رہی ہیں، تو فرمایا جب آگے پردہ اٹھے گا، فلم سامنے آئے گی، پھر اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، فلاں یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، روزانہ کے کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، جو رپورٹ ہوتے ہیں کم ہیں، جو نہیں رپورٹ ہوتے وہ لاکھوں ہیں، سارا کچھ سامنے لوگوں کے آ جائے گا، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ لعنت ہے ان ملاؤں پیروں پر جن دلوں کے سامنے یہ پردے بھی اٹھتے ہیں، لیکن ملا جو ہے وہ پھر بھی کفر کا پردہ ہے اپنی آنکھوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں تو اسلام میں بیٹھا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے تعلیم ہے، روشنی ہے، نبی کی وراثت ہے، تقسیم ہو رہی، اللہ لعنت تیرے پیدا ہونے پر، تیرے بڑھنے پر، تیرے مرنے پر، تیرے اٹھنے پر، چار حالات پر لعنت ضروری ہے، تجھے اتنا نظر نہیں آتا؟ اب میرے دوستوں بات سمجھنا ذرا، یہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ تعلیم کو ٹھہرا رہے ہیں نا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فلاں اس میں آئے گا، فلاں شخص اس میں ہوگا برا، اس کی وجہ سے ہے سکنڈل بن جائے گا، اس کی وجہ سے بلیک میل ہو جائے گا، بلیک میل، کتی کے بچے حرامزادے کیوں ایسے کمینے الفاظ بولتے ہو، چکر بازو، خنزیرو۔ لیکن میں یہاں پر سنیے، اللہ اکبر، نام ہے اس کا کیا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی، علی گڑھ یونیورسٹی تھی، اس کا نام تھا مسلم یونیورسٹی۔ تو اکبر الہبادی نے مسلم یونیورسٹی کے حالات دیکھے، کچھ دیکھنے کے بعد فرمایا دین کی الفت، لڑکوں کو دیکھ کر فرمایا دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی، دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی، مسلم اٹھ جائیں گے، رہ جائے گی یونیورسٹی۔ اکبر نے فرمایا جس طرح یہ تعلیم مسلمانوں کے دل کو اسلام کا باغی بنا رہی ہے، باغی، اگر یہ بغاوت اسی طرح چلتی رہی تو مسلم اٹھ جائیں گے، یعنی دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ مسلم یونیورسٹی رہ جائے گی۔ لاکھ لعنت ہے ایسے لوگوں کی محنتوں پر جن لوگوں نے محنتیں کی اسلام اور مسلم کو ختم کرنے کے لیے اور یونیورسٹی رکھنے کے لیے۔
اکبر الہ آبادی نے ایسے ہی اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سن کر، اوئے غزالی پبلک سکول ہے، فلاں فلاں جتنے اسلامی نام ہے، سب جگہ آپ کو کفر کے تمام مقامات، محلہ ہے جی، تمام شاعر کفر پر اسلامی جو نام نظر آتے ہیں آپ کو، اس فتنے کو بھی اکبر الہ آبادی نے اپنے لفظوں میں کیا کمال الفاظ کے ساتھ کھول دیا. آپ فرماتے ہیں کفر ہے معنی میں تیرے، اے سکولی، اے سکولی، کفر ہے معنی میں تیرے، لفظ ہے اسلام کا. ہائے 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 ہائے، کیسی عجیب بات ہے کہ لفظ تو اسلام کا بولتا ہے، لیکن کتے تو نے اسلام کے لفظ کا معنی کفر رکھا ہوا ہے. لفظ ہے کفر ہے معنی میں تیرے، کفر ہے معنی میں تیرے، لفظ ہے اسلام کا. نفس نے ایک ہیلا پایا ہے خدا کے نام کا. ہائے 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 ہائے، نفس نے ایک ہیلا پایا ہے خدا کے نام کا. یہ اسلام آباد ہے، یہ فلان ہو رہا ہے، یہ فلان ہو رہا ہے، یہ اسلامیہ ایسے. وہ کہہ رہا ہے لانتی، یہ تیرے کمینے نفس نے کفر کو اسلام کے ساتھ چھپا کر خدا کے نام کو اپنے کفر اور اپنی دنیا، اپنی شہوت، اپنی لعنت کو حاصل کرنے کے لیے بہانہ بنا رکھا ہے، ہیلا بنا رکھا ہے. خدا کے نام کے ساتھ منافقت کفر کر رہا ہے، خدا کا نام استعمال کرتا ہے اور کام سارے کفر کا کرتا ہے. ایک اور مقام پر بولے تو فرمایا یہ سکولیوں کی اغراض و مقاصد میں سب سے آخری کیا ہے؟ جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے. جو چاہیے وہ کیجئے. ماسٹر پروفیسر یہ بڑوے سبق دے رہے ہیں بچوں کو، کیا اکبر الہ آبادی فرما رہے ہیں؟ جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے، ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے. اسلامیہ یونیورسٹی ہے، 70,000 لڑکی. اب بات میری سمجھنا، یہ واقعہ سامنے آیا نا، 70,000 لڑکا ہے، 35,000 لڑکی ہے وہاں پر، جس طرح یہ بتا رہے ہیں. ان میں سید زادیاں کتنا ہے، شریف زادیاں کتنا ہے، خان زادیاں کتنا ہے، وہ گنتے رہنا. ہر قوم کی ہوگی، ہر نسل کی ہوگی، لعنت پڑی ہوئی ہے ایسی، ہر نسل کی ہوگی. بات سمجھنا. اور جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ 2 سید ہیں. ایک کا نام کیا ہے؟ اجاز شاہ، دوسرے کا کیا ہے؟ جابر شاہ. بولو 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 بولو. یہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہے. اور لعنتی قوم، جو حفاظت کرے، جو حفاظت کے لیے مقرر ہے، وہ سب سے بڑا حفاظت کا، عزت کا ڈاکو ہے، سید ہے. یہاں پر میں ایک تو تبصرہ کروں گا سکولی سیدوں پر. سکولی سیدوں، تمہیں سید کہنا جائز ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا سوال جواب دو. تم یہودیت اور کفر کے غلام اور محافظ ہو. یہ ایک تمہارا ہے جو اتنا بڑا دھندا چلا رہا ہے سیکیورٹی چیف ہو کر، زنا بدکاری چکلے کا پورا دھندا چلا رہا ہے. گورنمنٹ کے ملازموں افسروں کو یہ 20-25 وہ پوچھ رہا ہے اینکر کہ کوئی بڈھیاں بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، یہ ساری کنواریاں ہیں؟ انہوں نے کہا سب کنواریاں ہیں، کوئی 15 سال کی، کوئی 18 سال کی، کوئی 20 سال کی، کوئی 22 سال کی. ایمان سے بتانا مسلمانوں، یہ امام حسن کا دھندا ہے؟ بولو وہ بے شرمو بولو. امام حسین کا دھندا ہے؟ مولا علی کا دھندا ہے؟ یہ کس خنزیر کا دھندا ہے؟ یہودی کا دھندا ہے. تو یہودی کا دھندا کرنے والا خود کو سید کہتا ہے. لاکھ لعنت ایسے سید. ہمارے اقبال بولے ایسے ہی سیدوں کو خطاب کرتے ہوئے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اب ان دلے سکولیوں اور دلے بھڑوے ملا جو ہیں،
جن کی بیٹیاں ادھر ہیں، جن کی بیٹیاں ادھر پھیرے سٹوا کے آتی ہیں، ترقی لے کر آتی ہیں، ان بلاؤں بھڑووں سے میں پوچھتا ہوں اقبال گستاخ اہل بیت ہے یا نہیں؟ وہ تو کہہ رہا ہے سید ہو لیکن مسلمان نہیں ہو، مرزے ہو مسلمان نہیں ہو، افغان ہو مسلمان نہیں ہو، مسلمان نہیں رہے تو صاف کہہ رہا ہے۔ تو بتاؤ یہ گستاخ اہل بیت ہے یا معظم اہل بیت ہے؟ گستاخ ہے تو کتی کے بچے آج تک اس پر فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو مصور پاکستان کہتے، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاکستان کا مصور گستاخ اہل بیت ہے، تو تمہارا پاکستان ہی گستاخ اہل بیت ہو گیا۔ بتاؤ کیا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے کتے، اگر کوئی سید کنویں میں جا رہا ہے، کنویں میں مر جا رہا ہے، اندھے کنویں میں گرنے جا رہا ہے، جو اس کا ہاتھ چومتے ہوئے ساتھ جائے گا وہ بھڑوا گستاخ اور بے ادب اور ملعون اور دشمن ہوگا۔ اور اگر کوئی سید اندھے کنویں میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کپڑے کو پکڑ کر کھینچ کر کوئی الٹا پھینک دیتا ہے پیچھے، تو اس کو گستاخ کہنے والا سید کا کوئی گستاخ کا بچہ ہوگا، کوئی حرامی ہوگا، کوئی حرام زادہ ہوگا، وہ کتے کا بچہ جو آل رسول کو کفر، گستاخی، شیطانی، پلیتی، زنا، بدکاری، تمام پلیتیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ دلے یہی اہل بیت کا دوست ہے، یہی اہل بیت کا بادب ہے۔ اور تیرے جیسا بہن چود ملا جو اہل بیت کی عزت لٹوانے کے لیے سکول میں بھیج رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور پھر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کتے کا بچہ تڑوٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر دیکھو ایسے ہی گستاخ ہوتے ہیں۔ بتائیں یہ واقعہ ہوا، بات سمجھنا، سچی بتانا، یہ کتنا غلیظ ترین واقعہ ہے؟ کوئی کھانے والی ہے، کوئی خنزیر جو ہمیں کہہ رہا ہے یزیدی ہے، فلان ہے، فلان ہے، ان کتے کے بچوں سے کہو، کتے کے بچے کبھی ادھر بھی بولو، اب بولو اسے، ہاں کہو یہ تعلیم کفر ہے، کہو یہ یہودیت ہے، یہ لعنت ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ بھڑوا پن ہے۔ سنو بہاولپور یونیورسٹی کے ان لڑکیوں کو جا کر دیکھو، ان سے سیدزادیاں کتنا نکلتی ہیں۔ وہ کتے کے بچے، تمہیں رسول کی حال کی عزت کی کوئی غیرت نہیں آتی؟ بغیرت، وہ بھڑوے بغیرت ملا، وہ دھلے، تو نے صرف مردوں کا کھانا سیکھا ہے، تو بھنڈ میاسی ہے، جیسے بھنڈ تعریف کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تم خدا رسول کی تعریف کرتے ہو بغیرت صرف پیسہ کمانے کے لیے، اہل بیت کی تعریف کرتے ہو صرف پیسہ کمانے کے لیے، لیکن چودھری سمجھ رہا ہوتا ہے، جو پیسے دے رہا ہوتا ہے بھنڈ کو، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کتے کا بچہ مال پیسے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ یہ ادھر جاتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ تمہارا وہی حال ہے، کتے کے بچے، بولو حرام زادے اب کیا کرو گے؟ ایک کی نہیں، دو کی نہیں، سینکڑوں ہزاروں کا کام، لاکھوں کروڑوں لڑکے لڑکیاں یہی کام کر رہے ہیں۔ اگلے کہہ رہے ہیں روزانہ کے واقعات، رپورٹ یہ ہے، جو نہیں رپورٹ ہوتے وہ ان گنت ہے۔ تو بہن چود ادھر نہیں بولتے تم، وہ بغیرت حرامی بولتے نہیں ہو؟ اور کتے کے بچے، کیا یہ حسین کا پیغام نہیں ہے؟ وہ حرام زادہ، وہ دلے بہن چود، بتا کیا یہودیت کے خلاف، برائی کے خلاف، کفر کے خلاف، لادینیت کے خلاف بولنا حسین کا پیغام نہیں ہے؟ حرامزادے، کیا حسین کا پیغام عیاشی کر کے گھر میں نذرانے کھانا ہے؟ حسین پاک کا پیغام تمہارے جیسے دلے تیار کرنا ہے؟ میرے دوستو،
میں آخر میں حکومت سے کہتا ہوں، بات سمجھو، حکومت والے ہو، تمہیں بہت فکر رہتی ہے انسانوں کی تحفظ کی، بہت فکر رہتی ہے تمہیں. کس طرح؟ تم انسانوں کے چوکیداروں کو انسانوں سے دور کرنا چاہتے ہو، اور جن کو تم درندے کہہ رہے ہو، مافیا کہہ رہے ہو، جن کو انسانیت کے لیے ناپاک، عنصر، پلید، فسادی، بربادی کہتے ہو، ان ملونوں کو تم مضبوط کرتے ہو، پھیلاتے ہو، دباتے ہو، سب کچھ کرتے ہو تاکہ ان لوگوں کو کچھ ہونے نہ پائے. میں پوچھتا ہوں، مولویوں کے مدرسے تو چیک کرتے ہو، ان کو تو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ تو منظر عام پہ آتا ہے، تو ملونوں ادھر رخ نہیں کرتے. یہی واقعہ ہے تو کہتے ہیں یونیورسٹی کی ساکھ خراب ہوگی. وہ لاکھ لعنت ہے تم پر، ابھی یونیورسٹی کی کوئی ساکھ ہے؟ کوئی یونیورسٹی کی ساکھ ہے؟ وہ لعنت ہے تم پر جہاں پر یہ کچھ پڑھایا سکھایا جاتا ہے، اس ملعون کی بھی کوئی ساکھ ہے؟ اور لعنت ہے تمہاری عزت پر. سچ کہہ گئے ہیں حفیظ جالندھری، غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے. غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے، پہن کر توق لعنت کا خوشی سے بھول جاتا ہے. وہ لعنتیوں، تمہارا یہ حال ہے کہ جو عزت ہے اس کو بے عزتی سمجھتے ہو، جو بے عزتی ہے اس کو عزت سمجھتے ہو، جو دشمن ہے اس کو دوست سمجھتے ہو، جو دوست ہے اس کو دشمن سمجھتے ہو. اور کیوں یہ سمجھنا تمہاری مجبوری ہے؟ کیوں کہ تم نے تو انہی دشمنوں سے سبق سیکھا، تعلیم تو انہی دشمنوں کو پائی جن دشمنوں نے یہی کرنا تھا. نبیوں کو دہشت گرد کہنا تھا، کافروں کو امن پرست کہنا تھا. تم ملعونوں نے وہاں سے سبق پایا، اسی پر چل رہے ہو. آئے دن کبھی چشتی کا مدرسہ دیکھو، چشتی کا مدرسہ دیکھو، لعنت پڑی ہے تم پر. چشتی کے مدرسے میں اللہ کے فضل سے نہ کوئی فساد آج تک ثابت ہوا، نہ کوئی جرم ثابت ہوا، نہ کوئی بدکاری ثابت ہوئی. اور بے ضمیرو، تمہارے گھر میں لعنت، بدکاری، کفر، تمہارے ہر ادارے میں کفر، بدکاری، لعنت، ہر جرم، ہر ظلم تمہارے گھر اداروں میں ہے. لیکن تم نے قوم کو ایسا ملعون بنا لیا ہے کہ ان کے اندر مردے کو دیکھنے کے بعد مردہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بھڑوے، وہ بھڑوا خنزیر، وہ خنازیر، وہ خنازیر اینکرو، وہ خنازیر سکولیوں. تو وہ پولیس والے، میں تم سے پوچھتا ہوں، حکومت والے، ڈنڈے والے، اسلحے والے، تم سب سے پوچھتا ہوں، تم تو کہہ رہے ہو کہ جناب یہ بس انصر یہ چند لوگ ایسے خراب ہوتے ہیں. وہ کتے یہ لوگ خراب ہوتے ہیں کہ تعلیم بہن چود ہے تمہاری؟ یہ تمہاری تو تعلیم ماں چود ہے. یہ دیکھو کیا ہے، ہیلتھ، فزیکل اینڈ ایجوکیشن، 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات. یہ کس حال میں؟ یہی جب پڑھاتے ہو بغیرت بچے حرامزادے، یہی سکھاتے پڑھاتے ہو، تو پھر کہتے ہو وہاں پر زنا ہو گیا، وہاں پر فلم بن گئی. یہ تم نے فلم نہیں بنائی اپنی بہن کی؟ یہ چڈا کیسے دکھا رہے ہو اپنی بہن کا چڈا؟ یہ دیکھو تمہاری بہن کی شرمگاہ کس حال میں نظر آ رہی ہے، بتاؤ. میں ایک بات بتاتا ہوں مسلمانوں، وہ کتا ایک بھونک رہا تھا، ARY کے اندر بھونک رہا ہے. ایک اعتراض کرتا ہے یہ لڑکیاں یہ ایسے کیوں کرتی ہیں، تو دوسرا کہتا ہے مجبوری ہے بیچاروں کی. کیسے مجبوری ہے؟ بتاتا ہے مجبوری یہ ہے. اگلے کہتے ہیں نمبر نہیں دیں گے.
اگلے کہتے ہیں پاس نہیں کریں گے، اگلے کہتے ہیں جاب نہیں دیں گے، اگلے کہتے ہیں یہ کرو گے جب تو ہم جب جو کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو جاب مل جائے گی، نمبر مل جائیں گے، پاس ہو جائے گا. تو اگلا کہتا ہے یار یہ ایسی مجبوری بھی بنتی ہے. وہ کہتا ہے ہاں جس کا باپ والد نہیں ہے، جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، وہ بیچاری کیا کرے فلان یہ وہ. اور کتے خنزیروں سکولیوں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا جواب میں بتاتا ہوں، سب مسلمانوں کے انشاءاللہ العزیز ان تک دل دماغ تک کانوں تک پہنچ جائے گا. سنو کیا بتا رہا ہوں میں. ان خنزیروں کے پاس سب سے بڑا بہانہ لوگوں کی لڑکیوں کو پھنسانے کا یہی ہے. وہ جی یتیمنی ہے، وہ ایسی ہے، اس کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، یہ بیچاری کیا کرے، نوکری نہ کرے تو کیا کرے. سونا کتے حرامزادے خود کو مسلمان کہتا ہے اور باتیں کافروں کی یہاں سناتا ہے. یہ عذر بہانے تو کافروں کے پاس ہیں، یہ مسائل کافروں کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس ایسے مسائل نہیں ہوتے. اب سنو میں مسئلہ بتاتا ہوں، بتاؤں. تمام فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا، کیا کہہ رہا ہوں، جس کو قتل خطا کہتے ہیں. مثلا گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور غریب ہے، اسلام کہتا ہے 100 اونٹ دیا تھا مرنے والے خون بہا. کتنا؟ 100 اونٹ اس وقت کتنے کروڑ کا بنتا ہے آپ خود سوچیں. اب وہ غریب آدمی ہے، کہاں سے دے؟ اسلام کہتا ہے یہ جرمانہ اس پر 100 اونٹ ادا کرے، مقتول کے وارثوں کو دے. کہاں سے لے آ گیا؟ اب اسلام رحمت ہے. ہائے 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 ہائے. بتائیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ادیت العاقلہ، اس قاتل کے رشتہ دار، دوست احباب، جس دفتر میں کام کرتا ہے، وہاں کے ساتھی، جہاں تک اس کے تعلقات ہیں، سب پر یہ پیسہ بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا. وہ سارے ملی امداد کریں گے اور پھر یہ دیت ادا کرے گا. وہ مسلمانوں اگر غریب ہو، بے سہارا ہو، اس سے قتل ہو جائے تو سب دوستوں، خاندان، قبیلے، برادری کے افراد سے وصول کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جانے کا حکم ہے. تو بتائیں جب کوئی بیٹی، بی بی، اس کا کوئی سہارا نہ ہو، باپ نہیں رہا، مثال کے طور پر بھائی نہیں، کوئی سر پہ اس کو پالنے والا نہیں، تو کیا اسلام کہے گا تو خود کماتی رہے؟ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نان و نفقہ کا نظام. یہ نفقہ کا مسائل ہیں، نفقات فقہ بیان کرتے ہیں. اب فرض بنتا ہے کن کا؟ سنو، اب فرض بنتا ہے برادری کا، رشتہ داروں کا، کہ تم جمع کرو پیسہ اور ان کو خرچہ دو گھر میں بٹھا کر. اس سے بھی پہلے، یہ بعد میں، اس سے پہلے اسلام کہتا ہے حکومت کا فرض ہے اس کا وظیفہ مقرر کرے. آپ کتے سکولیوں، قوم کا پیسہ خنزیروں تم لوٹ کر کھا جاتے ہو. تمہاری بدماشیاں، کمینگیاں، حرامیوں یورپ کے اندر کھربوں روپے کے پلازوں کی شکل میں نظر آتی ہیں. کوئی کتا ہے زرداری کی طرح، تو اس کا دبئی کے اندر بنا ہوا سمندر میں سب سے بڑا پلازا کھربوں کا، وہ ایک ان لانتیوں کی بدترین مثالیں پیش کر رہا ہے. دوسری طرف کہتے ہو اس کا کمانے والا کوئی نہیں. کتے، تم دفع ہو جاؤ، اس قوم کی بچی کو کمانے کی ضرورت نہیں. اسلام نے، حضرت عمر نے فرمایا اگر کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. تو خنزیر کے بچوں، جب بچیوں سے، کسی بزرگ سے
کسی معذور سے نفقہ کی طاقت منفی ہے، مسلوب ہے، نہیں ہے اس کے پاس، تو فرض بنتا ہے حاکم وظیفہ مقرر کرے. تم کیونکہ انگریزی لانتی ہو، صرف کھانا تمہارا کام ہے، لوٹنا تمہارا کام ہے، بدماشی کام ہے، فرعون بننا، قارون کی دولت کمانا، جمع کرنا تمہارا کام ہے. اب لانتیوں تمہارا پھر فرض بنا دیا یہودی نے کہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹو. تو لوٹنے کے لیے تم نے بہانہ بنایا، سکول میں آ، دفتر میں آ، سکول میں آ، دفتر میں آ. پھر کیا ہوا؟ یہ 10 بندے تجھے ادھر استعمال کریں گے، 10 ادھر استعمال کریں گے. جب 10 سے پاس ہو جائے گی تو پھر تو پاس ہے، پھر تو لگ جائے گی. لاکھ لعنت ہے ایسے سارے نظام پر. ایسے نظام کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں، اس کو صرف تباہ و برباد ہونے کی بد دعا دو، اس کی اصلاح کی نہ سوچنا. جیسے ٹٹی کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا، فرنگی تعلیم کے نظام کو پاک نہیں کیا جا سکتا. اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس کو صرف دنیا ہستی سے خدا تعالی مٹا دے، بس ہم آمین کہہ سکتے ہیں. آمین آمین. اٹھائی ہوئی ہیں میرے خیال میں. داخلہ یدخلو کا صرف باب قریب ہو گیا، باقی تو خیر داخلہ یدخلو کا باب رہ گیا، باقی سارا کچھ ہو گیا. بہن چودو تم کہتے ہو کہ ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے. خبردار، افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، چھپتے نہیں مرد قلندر کی نظر سے. تم جیسے بندروں کی جو باتیں ہیں نا، جس کو تم سمجھتے ہو بہت عقل، بہت دانش، بہت دانائی، بہت سیانا پن فلان، اللہ کے فضل سے یہ ہمارے سندر میں پھرتے ہوئے کتے نہیں ہیں. اور کتوں کے پاؤں میں روندا روندا جاتا ہے سب. ہاں، یہ پاؤں میں روندا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میرے دوستو، خبردار ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا. یہ سراسر کفر، یہودیت، پلیتی، بغیرتی، لعنت، نحوست ہے، ہاں جی، جس کو پاک کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے. لہذا ایسے واقعات سے نہ مطمئن ہونا. آپ دن بہ دن لوگوں کو اولاد سکولوں میں داخل کرواتا دیکھو گے. یہ واقعہ سننے کے بعد کسی بھڑوے کو یہ نہیں آئے گا کہ میں نکال لوں. کیوں؟ یہ قوم مردہ ہے، بے ایمان ہے. اکبر الہ آبادی 100 سال پہلے فرما گئے، بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد مردن کچھ نہیں، یہ بعد فلسفہ مردن مردود ہے. کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے. بعد مردن کچھ نہیں، یہ فلسفہ مردود ہے. قوم ہی کو دیکھیے، مردہ ہے اور موجود ہے. اللہ اکبر. اکبر فرماتے ہیں یہ جو بات ہے نا کہ جی مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے. مرنے کے بعد بہت کچھ ہوگا. ارے بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنی قوم کو دیکھ لو، مردہ بھی اور موجود ہے، تو سمجھ لو مرنے کے بعد بھی کچھ موجود ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ مردہ قوم، بے ایمان سے کہتا ہوں. اسی علاقے میں سید ہوں گے کتنے، ان کی بیٹیاں وہاں ہوں گی، کیونکہ بھاولپور کے ڈویژن ہے نا، اس ڈویژن کے اندر جتنے ضلع آتے ہیں سب کی لڑکیاں صاحبزادیاں ہوں گی، لیکن صاحبزادیاں ہوں گی. اور آخر میں ایک بہت بڑی گمراہی اور کفر، گستاخی کا مسلمانوں سے ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات پر. ہمارے دوست ہیں محترم حسن صاحب، شاعر ہیں، نعت گو ہیں، تو انہوں نے کوئی کلام ایسا پیش کیا جس میں ایسی برائی اور ایسے تعلیم اور ایسے سارے نظام پر خوب مذمت ہے. تو ایک حافظ آباد کا ایک بھڑوا ان کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے. بتاؤ، غیرت کی جو بات کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے وہ.
اور پھر وہ حفظ آبادی بھوگتا ہے. بتاؤ یہ نوکری کو حرام کہہ رہا ہے, نوکری کو بغیرتی کہہ رہا ہے, فلان کہہ رہا ہے, جبکہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ خدیجہ کبریٰ نے یہ کام کیا. وہ کتے, وہ حرامی, او انگریزی ٹٹی کے گندے کیڑے, کافر, بغیرت, گستاخ, ملعون, حرامزادے, تم نے اتنے بڑے کفر اور برائیوں کے غلاظتوں کے پلندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر قیاس کیا. تو کافر, گستاخ, مرتد, ملعون. سن, میں تمام لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں, سیدہ خدیجہ کہیں باہر جا کر کاروبار نہیں کرتی تھی, گھر میں بیٹھے ہوئی پیسہ دولت جو ان کے پاس تھا رسول اکرم کو پیش کیا تجارت کے لیے. وہ کتے کا بچہ, جیسے کسی بکرے کو خنزیر پر نہیں, خنزیر کو بکرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, کوئی جوڑ نہیں ملتا ان کا. اسی طرح حرامی, یہ تیرے تمام کفر کے جو شعائر ہیں, بے غیرتیاں ہیں, ان کو ہمارے اسلام کے کسی کام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تمہاری کہاں کہاں جاتی ہیں اور کیا کیا کرواتی ہیں یہ تیرے سامنے ہے. دلے بھڑوے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ گھر میں بیٹھے اور گھر کے شوہر کو کہیں جا کر تجارت کرے, تو دلے, اسلام میں ہم بھی اجازت دیتے ہیں, عورت کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کو دے, وہ شوہر جا کر, اور تو اپنی بہن کو دیتا ہے یورپ کے گدھوں کے نیچے, اور پھر کہتا ہے حرامزادے اسلام سیدہ خدیجہ کی سنت ہے. لعنت ہے تیرے جیسے کافروں, گستاخوں, مرتدوں کا.